بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. پروګرام کراس ټاک سره زه محمد وسیم تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننی کراس ټاک کې زموږ میلمه دی سابقه وزیر اعظم جناب شاهد خاقان عباسی صاحب. دوی دی جی د عوام پاکستان پارٹی کنوینر ہم دی. عباس صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. عباس صاحب یہ جو جس طرح میں نے پارٹی کا ذکر کیا عوام پاکستان پارٹی، جب الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ ہم دیکھتے ہیں 160+ پارٹیز ہیں رجسٹرڈ، تو ضرورت مطلب کیا پیش آئی کہ آپ ایک نئی پارٹی بنانے کی جانب چلے گئے؟ نہیں، وہ 160 کچھ کر رہی ہیں کر تو پاکستان میں 3 بڑی جماعتیں ہیں. جی جی، وہ بھی کچھ نہیں کر رہی. تینوں اقتدار میں رہ چکی ہیں، آج بھی اقتدار میں ہیں. جی جی، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ تو ناکام ہیں. اس لیے کم از کم کوئی ایسی جماعت ہو جو ملک کی بات کر سکے، ملک کے مسائل کی بات کر سکے، ان کے حل کی بات کر سکے. تو اس لیے ہم نے ایک پارٹی بنائی ہے جس کے اندر ہم صلاحیت ہم نے پیدا کی ہے. جی جی، اور اب ہم ضلع کی سطح پہ جماعت کو بنا رہے ہیں ایک گراس روٹ لیول پر، اور وہاں سے آگے لے کر جائیں گے. کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے پاکستان میں آج ایک ایسی جماعت کی جو ملک کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جن کو مطلب یہ ہے کہ مسائل کو مسائل سمجھے تو پھر اس کی حل کی طرف جایا جا سکتا ہے. جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، تو مطلب ایسا آپ کے پاس کیا ہے؟ کون سا فارمولہ ہے کہ لوگ یہ توقع رکھے کہ نہیں آپ کی جماعت ہمارے مسائل کو حل کرے؟ نہیں، کوئی ایک فارمولہ نہیں ہوتا. آپ کے جو طریقہ ہوتا ہے، جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، جو آپ کا رویہ ہوتا ہے سیاست کا، جی جی، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو مثلا جماعتیں ایک منشور بنا دیتی ہیں، جی جی، خود اس منشور کو پڑھتی نہیں ہیں. تو میں نے یہ کہا نا کہ اب تو آپ کے سامنے 3 بڑی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے. بالکل، یہ سب اقتدار میں رہ چکی ہیں، وفاق میں بھی اور صوبوں کے اندر بھی. جی جی، آج بھی صوبوں میں سب کی حکومت ہے. کیا وہ کامیاب حکومتیں؟ کل اگر یہ الیکشن ہوتا ہے، یہی لوگ پھر سے اقتدار میں آتے ہیں، یہ کون سی نئی چیز کریں گے؟ وہاں تو سوچ ہی ختم ہو چکی ہے، صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ شاید نیت بھی نہیں ہے. آج ہم نے سیاست کو اقتدار کا راستہ سمجھ لیا ہے کہ ہم سیاست ہر طریقے کا کمپرومائز کر کے بغیر عوام کے مینڈیٹ کے اقتدار میں آ جائیں گے. جی جی، اور وہ پھر اس میں ہم رہیں گے اور کام نہیں کریں گے. اچھا، یہ یعنی نون لیگ کو چھوڑنے کا وہ وجہ کیا تھا؟ وہ تو نون لیگ کے اندر رہ کر بھی آپ کر سکتے تھے اپنا جو وہ ہے، مطلب ان بیٹر وے آپ کر سکتے تھے میرا خیال ہے اپنا، کہ جب آپ ایک نیا جماعت بنا لیں اور نئی جماعت کو پھر وہ ظاہر سال وہ نہیں عشرے لگتے ہیں. نہیں، وہاں وہ سوچ ختم ہو گئی تھی. نون لیگ کی سوچ تھی ووٹ کو عزت دو. جی بالکل. نون لیگ نے چھوڑ کے اقتدار کو عزت دو کا راستہ اپنا لیا. اور یہ وہی راستہ ہے جس کو لے کر عمران خان صاحب بھی آئے تھے. وہ بھی ناکام ہوئے، یہ بھی ناکام ہو گئے. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم میری سوچ شاید بہتر ثابت ہوئی. اچھا، اور نون لیگ نے جو یہ راستہ چھوڑا ہے جس طرح آپ نے فرمایا، تو یہ وہ PDM بننے کے دوران کی آپ بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، PDM کی جب حکومت، جسے PDM کی حکومت کہتے ہیں. جی جی، حالانکہ وہ PDM کی حکومت نہیں تھی، اس میں PDM بھی شامل تھی اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. بالکل. اور ANP بھی تھی جو PDM کا حصہ نہیں تھے. تو انہوں نے وہی راستہ چنا جو اس سے پہلے تھا کہ ان کو، میرا سوچ یہ تھی اور بہت سے لوگوں کی سوچ تھی کہ سیدھا انتخاب میں جایا جائے اور ایک نیا مینڈیٹ لیا جائے. جی جی. لیکن بہرحال انہوں نے کہا نہیں، ہم نے حکومت کرنی ہے، اور حکومت کے اندر بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس سے عوام کی بہتری ہو. تو حکومت بھی ناکام ہوئی، سیاست بھی ناکام ہوئی. PDM کے ٹائم میں 2 رائے تھی، کہ ایک رائے یہ تھی کہ مطلب PTI کی حکومت کو چلنے دیا جائے، لیٹ دیم ایکسپوز والا وہ تھا، اور دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ پھر مطلب کوئی آگے 2035 تک کا پلان بنتے جا رہا ہے، اور اس طرح مطلب لوگ یہ سوچ رہے تھے، بعض لوگ PDM کے اندر بھی جماعتوں میں. آپ کا اپنا سٹانس کیا تھا؟ دیکھیں، میں ہر آئینی عمل کے حق میں ہوں. جو عدم اعتماد ہوتا ہے یہ آئینی عمل ہے. بالکل ہے. اور یہ بھی ایک واضح حقیقت تھی کہ عمران خان صاحب اکثریت کھو چکے تھے، جس کا بعد میں اعتراف انہوں نے بھی کیا اور جنرل باجوہ صاحب نے بھی کیا. بالکل. کہ جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا
اس وقت ان کے پاس نمبرز نہیں تھے اور باجوہ صاحب نے پورے کر کے دیے. بالکل. تو اس لیے یہ ایک آئینی عمل تھا تو میں اس کا مخالف نہیں تھا. لیکن جب اس آئینی عمل سے آپ نے حکومت حاصل کر لی, حکومت کو ہٹا دیا, اس کے بعد آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ اسی حکومت کا حصہ بن رہے تھے جس کی بنیاد سے آپ خلاف تھے کہ یہ ایک متنازع الیکشن کی صورت میں 2018 میں جو الیکشن ہوا اس کی صورت میں یہ پارلیمنٹ بنی تھی. تو بہرحال وہاں پر بعد میں اس حکومت کا حصہ نہیں بنا, لیکن حکومت میری جماعت کی تھی اور وہ چلتی گئی, اور ان سے کوئی ایسی ڈیلیوری نہیں ہوئی کہ عوام ان کی طرف آتے, اور اس سے جو کچھ پی ٹی آئی نے کھویا تھا, جو نیریٹو نون لیگ کا تھا وہ پی ٹی آئی نے لے لیا. جی جی. جو پرفارمنس کا نیریٹو تھا نون لیگ کا وہ بھی نہیں تھا. تو وہ ایک مکمل طور پہ ایک سیاسی ناکامی اس سے پیدا ہو گئی جس کا ہمیں خدشہ تھا. اور پیپلز پارٹی نے مطلب حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بھی بلیم پی ایم ایل این کے اوپر آیا. جی, پیپلز پارٹی تو حکومت میں تھی بھی اور نہیں بھی تھی, جس طرح آج ہے. حکومت میں تو وزیر خارجہ بھی بلاول تھے نا. جی, حکومت میں تنقید بھی کرتے ہیں, اس وقت حکومت کے اندر شامل تھے. جی جی. لیکن تنقید بھی کرتے تھے. تو اس سے وہ ایک کمزور حکومت تھی اور وہ کام نہ کر سکی. اچھا, یہ جو عدم اعتماد تحریک کی بات آپ نے کی, تو اس میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی عمل تھا, وہ ہم بھی مان رہے ہیں کہ ایک آئینی عمل تھا, لیکن وہ انیشیٹ کس بنیاد کے اوپر ہوا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب کا مطلب اس کی مداخلت کتنی تھی اس کے اندر؟ دیکھیں, مجھے کوئی براہ راست اس کا علم نہیں ہے کہ مداخلت کیا تھی یا نہیں تھی, لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ کم از کم پی ٹی آئی کے 21 ممبران تو میرے ساتھ ذاتی طور پر رابطے میں تھے. اچھا جی. کہ ہمیں کوئی وعدہ کر دیں اگلی سیاست کا, تو ہم کیونکہ ہم اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑ سکتے, عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم جاتے ہیں, لوگ بدتمیزی کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم نے کوئی کام نہیں کیا, حکومت آپ سے نہیں چلی. تو وہ ایک بہت کمزور حکومت ہو چکی تھی. اس وقت الیکشن ہوتے اگر 2022 کے درمیان میں, تو میرا نہیں خیال تھا کہ عمران خان صاحب 40-45 سیٹوں سے زیادہ لے سکتے تھے. اور یہ 21 لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ رابطے میں تھے, یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ اسی ٹائم سندھ ہاؤس بڑا گرم ہوا کرتا تھا, وہاں پہ ان کو ٹہرایا بھی گیا تھا شاید. یہ وہ نہیں, وہ سندھ ہاؤس کی گرمی والے نہیں تھے. اچھا جی. یہ دوسرے لوگ تھے. اچھا جی. تو آپ کی پارٹی کا موجودہ ٹائم کے پی میں اسٹیٹس کیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں کوئی اسٹرکچر ہے اس کا؟ موجود ہے. ہم بنا رہے ہیں, ضلع کی سطح پہ اسٹرکچر بنا رہے ہیں. ہر صوبے کے اندر کوشش کر رہے ہیں, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی. ان میں وقت, اس چیز میں وقت لگتا ہے. اور ہم نے جو ایک روایتی طریقہ تھا کہ الیکٹیبل اکٹھے کر کے جماعت بنانا, وہ ہم نے نہیں اپنایا. یہ میرا ایک کوسچن بھی ہے, الیکٹیبلز کی سیاست وہ ہم نے نہیں اپنایا. اچھا جی. ہم نے پارٹی کے اندر صلاحیت پیدا کی اور پھر اس کو بڑھانے کی کوشش کی کہ ہر ضلع کی سطح پہ جماعت بڑھ جائے. جی جی. اس میں وقت لگتا ہے, اس پہ کام ہم کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا, ملک کے اندر الیکشنز فیئر ہوں گے, تو ہماری جماعت بھی اس میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کرے گی. اچھا, یہ جو ہے آپ کو میں نے ویسے یہ کہتے سنا ہے کہ جب تک ان کا ہاتھ نہ ہو سر پر, تو مطلب اقتدار حاصل کرنا پاکستان میں بہت وہ ہے. تو آپ کس طرح کنونس کریں گے لوگوں کو؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا, میں تو اس بات کے خلاف ہوں کہ جو ان کی بات ہے نا کہ ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن ہے اس طرح ہے, تو یہ ناکامی کا راستہ ہے. جو بھی اس راستے پر گیا وہ ناکام ہی رہا. عمران خان صاحب اس راستے پر چلے, وہ ناکام ہو گئے. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی چلے تھے, وہ بھی ناکام ہو گئے تھے, لیکن آخر میں کامیابی دونوں کو مل گئی. نہیں تو جب اقتدار انہوں نے حاصل کر لی تو یہ تو کامیابی ہوئی. ان ادر ورڈز اقتدار تو مل گیا, لیکن کیا عزت ملی؟ کیا ملک کے لیے کچھ کر سکے؟ یہ سب کی بات میں کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کے حالات دیکھ لیں. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو حکومتی وقت کی کر رہے ہیں, تو حکمران جماعت پی ایم ایل این بھی ہے رائٹ ناؤ. وہ کہہ رہے ہیں معیشت بہت اچھی جا رہی ہے, پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں, ڈپلومیٹک یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں سفارتی سطح پر ہماری کامیابی, امریکہ بھی واہ واہ کر رہا ہے. تو مطلب یہ تو پازیٹیو ہے. یہی باتیں عمران خان صاحب بھی کرتے تھے, کوئی نئی بات نہیں ہے. جو ان کے حالات تھے ان کی بھی حالات وہی ہیں. اس لیے کون سی معیشت ٹھیک چل رہی ہے؟ ملک میں گروتھ نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے,
آپ کیسے پاکستان کا ہر آدمی پچھلے 12 سال سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، عوام کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، تو آپ اسے کیسے کامیابی کہہ سکتے ہیں؟ جس ملک کے لوگ ملک چھوڑ کر اتنی بڑی تعداد 15 لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے پچھلے سال میں، جی جی، تو اس کو کیسے آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں؟ برین ڈرین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ برین ڈرین نہیں ہے، لوگ یہاں نہ کاروبار ہے نہ روزگار کے مواقع ہیں، لوگ باہر جا رہے ہیں، اپنا پیسہ لے کر باہر جا رہے ہیں، باہر نوکری کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل ناکامی کی داستان ہے جو ہمارے ملک کی داستان ہے۔ تو اسی فارمولے پر اگر ہم اس سے گیج کریں تو پھر کون سی والی حکومت اچھی رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں سیکھ رہی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ 2018 سے پہلے کم از کم زوال کا جو تناسب تھا وہ یہ نہیں تھا جو آج ہے۔ اس وقت بھی مشکلات تھیں، اس وقت بھی شاید ملک اتنی ترقی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مسائل حل ہوتے تھے، ملک آگے بڑھتا تھا۔ 18 کے بعد جب سے وہ الیکشن چوری ہوا، پھر 2024 کا الیکشن چوری ہوا، جی جی، تو ملک کے اندر جو سیاست تھی وہ ختم ہو گئی، معیشت بھی ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ سب چیزیں جڑی ہوتی ہیں، سیاست ہو، معیشت ہو، ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو، یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں رہتی پھر ملک آگے نہیں چل پاتا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کو بھی آپ دیکھتے رہے ہوں گے۔ 3811 ہمیں بتایا جا رہا ہے رپورٹڈ پچھلے سال دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ کی نظر میں، آپ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، یہ موجودہ تو ایک بحث چل پڑی ہے کہ مذاکرات حل ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں آپریشنز حل ہے۔ آپ کا اپنا اسسمنٹ کیا ہے؟ کس طرح ہم اس دہشت گردی سے نجات پا سکتے ہیں؟ پہلے یہ پتہ کریں کہ دہشت گردی پیدا کیسے ہوئی ہے۔ ہم نے ہزاروں جانیں دے کر، شاید لاکھوں جانیں دے کر ہم نے 2015 میں دہشت گردی ختم کی تھی۔ ضرب عضب جو تھا وہ چھوٹا موٹا آپریشن نہیں تھا، بالکل آپ نے مقابلہ کیا، ہزاروں لوگ فوج کے شہید ہوئے، ہزاروں پولیس کے شہید ہوئے، سول آرم فورسز کے شہید ہوئے، سویلین بے پناہ شہید ہوئے، اور ہم نے کامیابی حاصل کی۔ آج وہی خرابی واپس کیسے آئی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو ہم نے دہشت گردوں کو ختم کیا، دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکے۔ جی، کیونکہ آپ نے دہشت گردی کی جو حقیقت تھی اس کو ختم نہیں کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ بالکل، تو انہی وجوہات کو آپ نے ختم کرنا ہے نا۔ وہ ایک بڑی وہ ایک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آپ عوام کو ان کا مینڈیٹ دے سکے، یہ اس کے اندر بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ آپ نے 2018 میں ضم کیا تھا سابقہ ٹرائبل ایریاز کو خیبر پختونخوا کے اندر، تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں۔ کیا اس وقت جو وعدے ہوئے تھے مین سٹریمنگ کا کہا گیا کیا وہ پورا کیا گیا؟ آج اس بات کو 9 سال ہو گئے، آپ نے وعدے پورے نہیں کیے۔ تو جب آپ وعدے پورے نہیں کرتے، عوام بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو حالات پہلے بہتر تھے، اب زیادہ خراب ہو گئے، پھر دہشت گردوں کو موقع مل جاتا ہے ایسے معاملات میں داخل ہونے کا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پیچیدہ چیز ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح حقیقت ہے کہ آپ کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے پاس دو رائے نہیں ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور دہشت گردی کو بڑھتا ہوا دیکھیں۔ یہ کل آپ کے گھر میں داخل ہوگی، ٹھیک؟ اگر آج وہ سابقہ کنٹین نہیں کر سکتے، اگر آپ کہیں کہ ایک صوبے تک ہے یا ایک ضلع تک ہے تو یہ ویسے مطلب وہ سچویشن نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا، نیپ بن گیا 2014 کے آنورڈ، تو یہ نیپ کتنا مطلب سالو کر سکتا ہے دہشت گردی کو، جس کے پہلے 22 نکات تھے، پھر اب سکڑ کے 11 کے اوپر آیا ہے ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی؟ آپ کتنا ایفیکٹیو اس پر بھی آپ نے عمل درآمد نہیں کیا نا۔ نیشنل ایکشن پلان صرف جسے ہم کہتے ہیں کائنیٹک، یعنی آپ کسی کا نقطہ نمبر فوجی مقابلہ کرنا صرف کافی نہیں ہوتا، آپ کو اس دہشت گرد کی وجوہات کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو عوام کے مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے، جی جی، آپ کو عوام کے جو ریپرزنٹیشن اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا سہولتیں دی ہیں، آپ کی نمائندگی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرتی ہیں، صرف فوج نہیں کر سکتی، صرف
سول آرم فورسز یا پولیس نہیں کر سکتی. تو اس میں جو رکاوٹ بنی ہے یہ کیا مطلب کون زیادہ رکاوٹ بن رہا ہے اس میں؟ تو جو نیشنل ایکشن پلان کی اگر ہم بات کریں وہ مدارس کی رجسٹریشن سے لے کے یہ سب اس میں تھا، جاب لیسنس، بے روزگاری اور اس کو، تو یہ تو سارا پھر حکومت کے اس میں آتا ہے. کائنیٹیکلی انگیجمنٹ تو وہ تو فوج کے اوپر آتی ہے، باقی تو سارے حکومت اور ان کے ساتھ ہے انصاف کی وہ مہیا یا فراہمی. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کون کون حکومت میں رہا ہے اس عرصے میں، سب حکومت میں رہے ہیں. کوئی بھی جماعت نہیں ہے جو اس دوران 18 کے بعد سے آج تک ان 9 سالوں میں حکومت 6 سالوں میں یا 8 سال ہو گئے جی حکومت میں نہ رہی ہو. کوئی جماعت نہیں ہے. اور جو حکومتیں آئی ہیں 18 کے بعد وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ہائبرڈ حکومتیں ہیں، یعنی فوج بھی اس کے اندر شامل ہے. اور پھر بھی اگر یہ سب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی تہہ تک آپ کو پہنچنا پڑے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومتیں بھی ناکام ہوئی ہیں، اور حکومتیں بھی اگر ہم یہ فرض کریں، یہ سمجھ لیں کہ یہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، تو پھر اس کے اندر انڈائریکٹلی یا ان ادر ورڈز وہ تو ادارے بھی پھر ناکام ہو گئے اس دہشت گردی کے خاتمے میں. دیکھیں اگر آپ نے دہشت گردی کو ختم کیا تھا لاکھوں قربانیاں دے کر اور وہ پھر آ گئی ہے تو یہ ناکامی ہے نا. اب ہم یہ سوچتے رہے کہ نہیں یہ ناکامی نہیں ہے، وہ پھر کیسے آئی ہے اس کا پتہ کریں. وہ خرابی وہی خرابی جس کو آپ نے اتنی قربانی دے کر ختم کیا تھا وہ آج کیسے واپس ملک کے اندر نمودار ہوئی ہے، آج پھر وہ عوام کی زندگی میں شامل ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا ایک سوچ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا جغرافیہ ایسا ہے، اور خاص کر خیبر پختونخوا یا قبائلی اضلاع جو NMDs ہے ان کا جغرافیہ ایسا ہے، یہ افغانستان کو ٹچ کرتا ہے. افغانستان کے اوپر ہم پھر جان خلاصی کرتے ہیں کہ چلے یہ تو افغانستان کے ساتھ ملحقہ علاقہ جات ہیں تو وہاں سے مداخلت بھی در اندازی بھی ہوتی ہے. یہ فیکٹر کتنا وہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے افغانستان پہلے بھی وہیں تھا. جب آپ نے مقابلہ کیا تو افغانستان وہیں پہ تھا نا. جی جی وہی حالات تھے. آپ نے مقابلہ کر لیا، اب وہ دہشت گردی ختم ہوئی، پھر وہ واپس کیسے آئی ہے؟ افغانستان کے حالات بدل گئے. وہاں پر حکومت کسی اور کی، طالبان کی نہیں تھی، اب طالبان کی حکومت ہے. اب آپ کے ان سے تعلقات کیسے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اس ملک سے تعلقات کیسے ہیں. کیونکہ اگر کسی ایک ملک کے اندر سے کوئی پناہ حاصل کر کے آپ پہ حملہ آور ہو، آپ کا فرض ہے کہ اس کا مقابلہ کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نے وہاں پر فینس بھی لگائی ہوئی ہے، ہماری پوسٹیں بھی ہیں، لیکن اتنی ہی ذمہ داری اس حکومت کی بھی ہے بالکل کہ ان کی پناہ کے اندر سے کوئی آپ پہ حملہ آور نہ ہو سکے. جی جی تو یہ مسئلہ ہم نے طے کرنا ہے افغان حکومت کے ساتھ. اس میں ہم نے ایک جنگ کا راستہ بھی اختیار ہوا، لیکن اس سے حل نہیں نکلے گا. وہ ایک خود مختار ملک ہے، آپ ایک خود مختار ملک ہے، دو ممالک کے درمیان معاملہ ہے. اس کو بیٹھ کر آپ کو ان کے ساتھ طے کرنا پڑے گا. افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی مطلب یہ کیا دونوں ممالک کے درمیان ہے، یا بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو ہم مطلب دنیا کے اس کی نظر سے ہم نے دیکھ کے افغانستان کی پالیسی ہماری بن جاتی ہے یا بدی ہے، اسی طرح ہے مطلب باہر کی باقی امریکہ اور اس کی مداخلت کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں ماضی میں تو آپ جو بھی سمجھیں کہ چونکہ وہ خود پہلے جو روس والا معاملہ تھا، پھر 2001 کے بعد امریکہ والا معاملہ تھا، جی جی، تو ہم تو اس کے اندر شامل تھے. پاکستان کے اندر سے ہی سارے جو ان کا سامان وغیرہ جاتا تھا پاکستان کے اندر سے ہو کے جاتا تھا. ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ بھی ملتا تھا. بالکل. لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. ان کی آپس میں جو بھی معاہدہ ہوا وہ چلے گئے، امریکن چلے گئے، افغانی حکومت میں آ گئے جو طالبان تھے. اب مسائل افغانستان میں بھی حکومت طالبان کی آ گئی، امریکن گھر چلے گئے، باقی دنیا بھی گھر چلی گئی. مسئلہ صرف پاکستان کے لیے ہے. ہمارے مشکلات میں وہی پر ہیں، وہیں پر کھڑے ہیں. اس میں کیا کوئی ہماری غلطی بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں ذرا ماضی کو دیکھنا پڑے گا. جی، کہ ہو سکتا ہے ہماری پالیسیاں غلط ہوں، ان کی وجہ سے یہ سب حالات پیدا ہوئے. آج بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے. یہ مشکل معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. لیکن ہماری سرحد کا دفاع کرنا ہم سب پہ لازم ہے، چاہے وفاق میں بیٹھے ہوں، چاہے ہم صوبے میں ہوں، ہم کسی سیاسی جماعت میں ہوں، ہم اپنی سرحد کا دفاع ہم سب پہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک.
یہ افغانستان کے حوالے سے آپ ہی کے جو موجودہ بھی شاید ہوں گے کولیگز، ان کو ہم نے آن دا فلور آف اسمبلی سنا ہے، کسی نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں جب طالبان آئے افغانستان میں، تو آج کل ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں افغان طالبان. یہ پالیسی میں جو تسلسل ہے وہ تو مطلب اس کا بالکل الٹ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیے ہم نے افغانستان کے لیے بہت، جو جب سے روسی آئے تھے 1979 سے آج 50 سال کا عرصہ ہونے والا ہے جی، ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے. اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں، اگر کسی ملک نے نقصان اٹھایا جانی اور مالی، وہ پاکستان ہے. ہم نے کیا حاصل کیا؟ جب طالبان آئے توقع یہ تھی کہ اب ہمیں امن ملے گا اس بارڈر پر، وہ نہیں ملا. بالکل. یہ ہمیں آج بیٹھ کر افغان حکومت کے ساتھ طے کرنا پڑے گا کہ بھئی وہ اس میں کیا کریں گے، کیا نہیں کر سکتے، اور اس معاملے کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا، یہ جو بات ہم سنتے ہیں کہ نہیں خارجہ پالیسی جو ہے وہ پارلیمان کے اندر یا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بننی چاہیے، بند کمروں سے نہیں بننی چاہیے، یہ بات کتنی لازمی ہے اس حوالے سے، خاص کر افغانستان اور جمہوری حکومتوں میں کوئی چیز بھی بند کمروں میں نہیں ہوتی. جب بھی آپ بند کمرے میں کام کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ آئینی ترمیم ہو، چاہے وہ فارن پالیسی ہو، کوئی عمل بھی ہو. یہ پارلیمان اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ عوام کے سامنے رکھیں کہ آپ کی کیا پالیسی ہے، آپ کی کیا مشکلات ہیں، آپ کے کیا تحفظات ہیں، آپ کیا دنیا کے ساتھ کیا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں. تو افغان پالیسی بھی سب ساری چیز کا حصہ ہے. اچھا جی. خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھ لیں، پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک پارٹی کی حکومت مطلب دوسری دفعہ چانس نہیں دیتے خیبر پختونخوا کی عوام. اب پی ٹی آئی کو تیسری دفعہ چانس دیا ہے. پی ٹی آئی کی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان کی مستقبل؟ دیکھیے، سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کا مستقبل کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، اور نہیں کر سکتا. ہمیں یہ بڑی اقتدار کا زوم بھی ہوتا ہے، طاقت کا زوم بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ختم کر دیں گے یا مائنس کر دیں گے. اس طرح ہوتا نہیں ہے، اور جو کوششیں ہوتی ہیں اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. تو عمران خان پی ٹی آئی کی سپورٹ آج موجود ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، دوسرے صوبوں کے اندر بھی ہے. لیکن پی ٹی آئی نہ صوبہ چلا رہی ہے، نہ اپوزیشن کر رہی ہے. اچھا، اس کا نقصان پی ٹی آئی کو یقیناً ضرور ہے، لیکن ملک کو بھی ہے. اگر ایک صوبہ نہیں چل رہا ہوگا جہاں پر تیسری حکومت ایک جماعت کی آئی ہے. جی بالکل. یہ صرف سندھ میں پیپلز پارٹی ہے جو چوتھی حکومت کر رہی ہے. بالکل. تو اس لیے پی ٹی آئی کو بھی آج ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام نبھانا چاہیے. صوبہ چلائیں، سینٹر میں اپوزیشن کریں. یقیناً آج میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جو رویہ ہے، نہ پارلیمانی رویے ہیں ملک کے اندر، نہ جمہوری رویے ہیں، نہ فنڈامنٹل رائٹس میسر ہیں. جی. لیکن یہ نئی بات نہیں ہے. یہی حالات 2018 سے 2022 تک بھی تھے. بالکل. لیکن 2 خرابیوں سے ملک تو ٹھیک نہیں ہوگا نا. اس لیے آج کی حکومت کم از کم یہ سمجھ لے کہ ہم نے اس جو نفاق ہے ملک کے اندر، جو یہ افراتفری ہے، جو انتشار ہے، اس کو ختم کرنا ہے، ورنہ ملک آگے نہیں چل پائے گا. اچھا، آپ نے کہا کہ عوام جو ہے وہ کسی پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے، تو کیا خان کے مستقبل کا فیصلہ بھی عوام، جس طرح انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کیا ہے، وہ تو ظاہر ہے پھر حکومت وقت نے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں یہ تو کس کے اوپر کیسز ہیں، یہ کیسز کو ڈیفینڈ کرے، عدالتوں میں جائیں، تو پھر عوام تو ظاہر ہے ان کو باہر نہیں نکال سکتی نا. یہ راستہ عمران خان صاحب بھی بتاتے تھے. تو جو جماعت ایک نکاتی ایجنڈا کہ ہم نے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتی. اس جماعت کا رویہ یا اس کا منشور یا اس کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ملک کے حالات کو بہتر کرے. جی. اپنی حکومت چلائے، اپوزیشن کرے. اسی کے اندر عمران خان صاحب کے بھی جیل سے نکلنے والا معاملہ ہے. اچھا، اور یہ خان کی سائیڈ پہ لچک کا مظاہرہ نہ ہونا، یہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رکاوٹ ہے اس کے جیل سے نہ نکلنے کا؟ لچک، جب ایک سیاسی لیڈر جیل میں ہوتا ہے لچک نہیں دکھا سکتا. اچھا جی. اس کا
اس کی سروائیول ہی اس کی ڈیفائنس میں ہوتی ہے، اس کے اپنے سٹینڈ پر کھڑے رہنے سے ہوتی ہے، لیکن کیا وہ سٹینڈ درست ہے یا نہیں ہے، یہ بات کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ لیکن ماضی قریب میں تو ہم دیکھ چکے ہیں لچک کا مظاہرہ ہوا بھی ہے اور لوگ پھر ایگزائل میں بھی چلے گئے ہیں۔ جی بالکل گئے ہیں، اس کا نقصان بھی ہوا ہے، سیاسی نقصان بھی ہوا ہے۔ اچھا، اور اس میں یہ جو شاید یہ بھی وجہ ہو کہ میڈیشن کے لیے کوئی سوٹیبل بندہ نہیں مل رہا جو کہ ادارے اور پارٹی کے درمیان کر لے۔ میڈیشن دیکھیں، میڈیشن ایک رویے سے ہوتی ہے۔ آج بدقسمتی سے دونوں جو فریق ہیں ان کا رویہ ایسا ہے کہ ایکسٹریم کے اوپر ہے، میڈیشن نہیں ہو پاتی، اور میڈیشن ملک کے مفاد کو رکھ کر ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ ذاتی مفاد کو رکھ کر میڈیشن کریں گے تو وہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے اور ناکام بھی ہوتی ہے۔ نہیں تو ذاتی مفاد اب خان کی رہائی کے حوالے سے تو ایک طرف تو یہ ذاتی ہی ہو گیا کہ یہ ذاتی مفاد ہو گیا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ ہدف عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا رکھیں گے تو یہ معاملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اچھا وزیر اعظم پاکستان آپ رہ چکے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ آئین اور قانون کی حکمرانی کا ہے۔ ہم اس میں یقین نہیں رکھتے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے آئینی عہدیدار خود آئین توڑتے ہیں، ہر روز توڑتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں اور توڑتے ہیں، تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ جب ملک کا نظام ہی نہیں چل رہا، جو آئینی عہدیدار ہیں چاہے وہ کسی عہدے پر ہوں وہ سب آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصلاحات کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اصلاحات تو آپ کو بہت بنیادی اصلاحات چاہیے، لیکن اصلاحات اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر وہ ایک سب کی رائے اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ یعنی آپ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف آپ کو آج نیشنل ڈائیلاگ بھی کرنا پڑے گا، اور وہ ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے کرنا پڑے گا، جی، وہ اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے نہیں۔ کہ آج سارے اقتدار میں رہ چکے ہیں نا، آج کون سا شخص یا جماعت یا ادارہ ہے جو اقتدار میں نہیں رہا؟ ٹھیک ہو کیا وہ ملک کے مسائل نہیں جانتے؟ اگر ملک کے مسائل جانتے ہیں تو ان کو حل بھی جانتے ہوں گے، تو بیٹھے اور حل کریں۔ صرف یہ حل ہے آج آپ کے پاس۔ یہ مرکز کے حوالے سے جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، جب صوبے کی بات ہو رہی تھی بقایا جات کے حوالے سے، رائلٹیز کے حوالے سے، تو وہ بتاتے تھے کہ نہیں، جب وفاق کمزور ہو تو اگر اکائیاں مضبوط ہو تو وفاق تو کمزور ہوگا، ملک کمزور ہوگا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت؟ ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کل ہی ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کے نام کہ ہمارے بقایا جات ہمیں کلیئر کر کے دے دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے یونٹس کو، یعنی اکائیوں کو، وفاق جب اپنا حصہ دے؟ دیکھیں، یہ وفاق کے پاس دو یہ چوائس نہیں ہوتی۔ جو صوبے کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا، اچھا، چاہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ جو آپ کی NFC ایوارڈ میں پیسے بنتے ہیں صوبوں کے، وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ اگر KP کو نہیں مل رہے تو وہ اس کی وضاحت کر دیں کہ کون سے پیسے نہیں مل رہے۔ بہت سے ایسے بقایا جات جسے ہم کہتے ہیں، بالکل وہ ایسے ہیں جو متنازع ہیں، اور آج کے نہیں ہیں، پچھلے 40-50 سال کے متنازع ہیں۔ وہ حل کرنا ایک حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب بھی آئے تھے، کیا انہوں نے حل کر لیا؟ ابھی حکومت آئی ہے، کیا یہ حل کر سکے؟ اس سے پہلے بھی حکومتیں رہیں، پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی رہیں، کیا وہ حل کر سکی ہیں؟ تو اس لیے اگر ان بقایا جات کی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ اس کا جو بھی طریقہ ہے، جو آپ کے آج کے بقایا جات ہیں اس میں سے ایک پیسہ بھی اگر وفاق رکھے گا تو وہ غلط ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس طرح اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر CCI کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ بلاتے نہیں ہے وزیر اعظم، جب جو ہمارے ہوتے ہیں وہ تو اس کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہوتے۔ NFC کے لیے صوبے خط کے اوپر خط لکھتے ہیں کہ NFC اجلاس بلایا جائے۔ جی، یہ تو آئینی ذمہ داری ہے نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آئین کوئی نہیں مانتے، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اگر وفاق جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہا یا CCI کی میٹنگ نہیں بلا رہا، تو NFC ایوارڈ کی بات نہیں ہو رہی، تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ NFC ایوارڈ کی میٹنگ میں کیا ہوگا؟
جو NFC ایوارڈ اس سے ہے اس سے بہتر صوبوں کو مل نہیں سکتا. آج ملک کی حالت یہ ہے کہ وفاق کنگال ہے, صوبوں کے پاس پیسے ہیں, تو پھر اور قرضہ لے کر وفاق صوبوں کو دے گا. تو ویسے بھی مطلب وفاق جب کمٹمنٹ کرتا ہے تو وہ بھی پھر پورا نہیں کرتا. ہمارے خیبر پختونخوا میں یا خاص کر پشاور میں نادرن بائی پاس کے لیے ابھی تک وہ جو اس کی نان پیمنٹ کی وجہ سے وہ منصوبہ کوئی 7 ارب روپے سے لے کے 34 ارب روپے پر چلا گیا, اور ابھی تک انہوں نے کوئی 50 کروڑ روپے PSDP میں رکھے تھے وفاق نے. تو اسی وجہ سے تو پھر وہ بھی یہ دیکھنا چاہیے تو بنتے ہیں نا جی, یہ دیکھیں بالکل یہ ان کا حق جو بنتا ہے دینا چاہیے. لیکن یہ تو چند پروجیکٹ چشمہ رائٹ بینک لفٹ کینال جو ہے وہ بھی نہیں ہوا ہے, وفاق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے پینڈنگ میں ہے. کب سے بن رہا ہے؟ میں 10ویں میں پڑھتا تھا. جی بھٹو صاحب نے کہا تھا چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال بنے, آج تک نہیں بنا. بہت سی حکومتیں آئی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں باتیں وہ کرنی چاہیے جو قابل عمل ہوں. صحیح. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو سابقہ فاٹا تھا اس کو باقی KP کے برابر لانے کے لیے 100 ارب روپے کے برابر انفلیشن ایڈجسٹڈ آپ ہر سال دیا کریں گے. جی. اور 50 ارب جو ہے وہ وفاق دے گا, 50 ارب صوبوں کے NFC ایوارڈ سے آئے گا. جی. آبادی کے تناسب کے حوالے سے. وہ پیسہ نہ پچھلی حکومت میں PTI حکومت میں ملا نہ اس حکومت میں ملا ہے. جی. پھر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کیسے ہوئی؟ ان لوگوں کا حق آپ نے اگر نہیں دیا تو دہشت گردی وہاں پر بڑھے گی. کیونکہ مین اسٹریمنگ کے نام سے واپس دوبارہ اسی موضوع کے اوپر جاتے ہیں. لیکن یہ آپ ہی کی پارٹی کی حکومت تھی جب انہوں نے وہ شروع کیا. سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں وہ کمیشن تھا, وہ آتا جاتا تھا ہمارے قبائلی اضلاع میں. تو انہوں نے وہ مین اسٹریمنگ کا کہا تھا. مین اسٹریمنگ کا مطلب پھر ظاہر ہے وہاں پہ سب کچھ آپ نے جو سروسز ہے وہ سب دینی ہوتی ہیں. آج تک خیبر پختونخوا کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس میں کہاں پر آپ نے عدالتوں کے لیے کہاں پر بلڈنگز بنے ہیں, اسکولز اور صحت کی سہولیات کو آپ دیکھیں. ابھی تیرا جو ہے نا وہ ایک مثال ہمارے سامنے پڑی ہے. جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کا حق ان کو نہیں دیا. اس میں کون پھر پوچھیں گے, ہم ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں کون ذمہ دار ہے. سارے ذمہ دار ہیں. عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ذمہ دار ہیں, زرداری صاحب بھی ذمہ دار ہیں, فوج بھی ذمہ دار ہے. کون ذمہ دار نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ہم نے وہ ولنریبلٹیز جو تھی وہ ہم نے ایڈریس نہیں کیے, نہ ختم کیے, بالکل نہ اسی طرف گئے. اچھا, یہ PIA کی نچکاری ہوئی ہے, یہ کیا تھا؟ یہ 10 ارب روپے میں ہم نے اس ادارے کو بیچ دیا کہ نہیں وہ آپ لے لیں. جی بہت زیادہ رقم آئی ہے, یقین کریں PIA کی ویلیو یہ نہیں ہے, اور آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. یعنی سالانہ میرا خیال ہے جو بھی 20 ارب یا 20 ارب 22 ارب ہم رکھتے تھے. PIA 2000 سے لے کر آج تک 5 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان کر چکا ہے. 5 ارب ڈالر. حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ کاروبار کر سکے. آپ نے بینک بیچ دیے, آپ نے انڈسٹری ساری بیچ دی, آپ نے ٹیلی کام بیچ دیا جو مناپلی تھی. اچھا, PIA کی وہ مطلب اس کا وہ کیا ریزن کیا تھا اس کی نچکاری کا؟ نہیں, یہ جو تباہی ہے یا وٹ ایور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ حکومت چلا نہیں سکتی. حکومت بس سے نہیں چلا سکتی. جہاز چلانا بہت مشکل کام ہے. جہاز جو ہوتے ہیں, ایئر لائن جو ہوتی ہیں, دنیا کی بہترین ایئر لائن سے کمپیٹ کرتی ہیں, مارکیٹ میں کمپیٹ کرتی ہیں. بس میں تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا نا. GTS ہے پاکستان میں, GTS آپ کو یاد؟ بالکل یاد ہے. اس کا کیا وہ ہے, ختم ہو گئی نا. تو پھر میں نے کہا آپ نے بینک بیچ دیے. پاکستان میں سب کچھ پرائیویٹائز کر دیا گیا, صرف ایئر لائن قائم تھی. اب وہ ہو گئی ہے پرائیویٹائز. اچھی ہوئی ہے بری ہوئی ہے, میری نظر میں جو پیسے آپ کو ملے, حکومت کو ملے ہیں, وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, PIA کی ویلیو سے. یہ ابھی ریسنٹلی فلسطین کے حوالے سے ہم نے بورڈ آف پیس کو ہم نے جوائن کیا ہے. آپ کیا مطلب کس نظر سے دیکھتے ہیں اس عمل کو؟ دیکھیں, اس کا کسی کو پتہ نہیں وہ ہے کیا. تو ہم کس چیز میں شامل ہوئے ہمیں بھی علم نہیں ہے. اس کا طریقہ, حکومت اجرت نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کو پارلیمان میں لاتے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی, جو طریقہ کار ہے. یہی جمہوریت ہوتی, یہی پارلیمان ہوتا ہے. اجرت کیا تھی؟ آپ نے اگر جوائن کر لیا, اب وہاں پر کیا فلسطینی قبول کرتے ہیں اس بورڈ آف پیس کو؟ اس بورڈ آف پیس کے اجلاس میں دکھایا گیا کہ یہاں پر یہ بڑی بلڈنگیں بنے گی.
تو یہ کوئی ریل اسٹیٹ کا کام کرنے والا ادارہ ہے، یہ کیا کرنے جائیں گے وہاں پر؟ ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہوگی؟ 35 ملک تو شامل ہو چکے ہیں، اگر وہ 34 یا سارے مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، جو فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہمیں ہمارا موقع بڑا واضح ہونا چاہیے، جی ہم جو فلسطینی چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہیں، بس۔ تو شاید فلسطینی پھر اس حوالے سے کہے کہ نہیں، یہ جو بوڈا پیس ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک ثابت ہوا، بعد میں اگر یہ کہیں بس ٹھیک ہے پھر آپ۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پارلیمان سے ہونا چاہیے تھا، پارلیمان سے ہو کے جانا چاہیے طریقہ کار تو ڈیبیٹ تو ہوتی نا، ہم کس چیز میں شامل ہو رہے ہیں۔ اخباروں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو $1 ارب دینا پڑے گا، آپ کی ممبرشپ 3 مہینے کی ہے، اس کے بعد $1 ارب دیں گے۔ جی ٹھیک۔ تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کرے گا کیا۔ اچھا، اس یہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ریکنسٹرکشن کرے گا غازہ کی، کس سطح کی ریکنسٹرکشن ہوگی، اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا، اور آپ وہاں پر ڈی ملٹرائز کریں گے حماس کو۔ یہ مینڈیٹ کون دے گا؟ یہ مینڈیٹ اقوام متحدہ کے پاس ہوتا ہے۔ اور ایک بظاہر تو یہ لگ رہا ہے ٹرمپ صاحب نے انیشیٹ کیا ہے، اور ٹرمپ صاحب کی اس میں ماضی قریب میں کردار کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر انسان ہے اس کے اندر تو پھر وہ شکوک و شبہات تو پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی یہی بات ہے نا۔ ٹھیک، تو اب آپ کو بڑی احتیاط سے اس کا حساب، آپ شامل ہو گئے، بڑی احتیاط سے وہاں پر آپ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گئے۔ یہ سی پیک کا آج کل کیا ہے، مطلب وہ چل بھی رہا ہے، ہم ہیں اس وہ معاہدے میں ہیں کہ نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی تک تو ہم نے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جس سی پیک کو بہت عرصہ پہلے اس کے اندر وہ رفتار نہیں تھی ترقی کی جو ہونی چاہیے تھی، جس کا اس کے اندر منصوبہ بنایا گیا تھا۔ جی جی۔ اب تو سی پیک کے بہت کم منصوبے ملک کے اندر چل رہے ہیں، نیا منصوبہ کوئی نہیں ہے، اور جو چل رہے ہیں وہ بھی سست رفتاری سے چل رہے ہیں۔ تو سی پیک ایک بہت نادر موقع تھا پاکستان کے پاس، ہم نے شاید اس کو اس طرح استعمال نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، ہم تو سنتے ہیں کہ چائنیز جہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ مطلب پورا پھر وہ اس کا فائدہ بھی لیتے ہیں، تو وہ انویسٹمنٹ جو انہوں نے کیا ہے انیشلی، تو کیا وہ انہوں نے بھی مطلب وہ منہ موڑ لیا ہے کہ نہیں، اس کے وہ کسی انتظار میں ہیں؟ جی صرف چائنیز نہیں، جو دنیا میں کوئی شخص بھی یا کوئی ملک بھی کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ ریٹرنز چاہتا ہے۔ بالکل جی، وہ کم از کم اپنی رقم تو واپس لینا چاہتا ہے نا۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ چائنیز حکومتیں وہ بہت اس کے اندر لچک دکھاتی ہیں، جی، دوسرے ممالک سے بہت زیادہ، ورلڈ بینک سے بہت زیادہ، IMF سے بہت زیادہ، دوسرے تمام ممالک سے بہت زیادہ۔ اچھا، تو میں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم شاید اس کو اس طرح استعمال نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ سی پیک کو ہم نے اس کا جو اس کی امپورٹنس تھی شاید نہیں سمجھ سکے۔ اچھا، اور اس میں باہر دنیا کی ممالک کا، خاص کر امریکہ کی طرف اکثر انگلی اٹھتی ہے کہ انہوں نے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سی پیک بنے، سی پیک کے ذریعے ہمارا رابطہ ہو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ، تو وہ کتنا، یہ فیکٹر کتنا بڑا ہے؟ نہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے آپ کا رابطہ آج بھی ہے، اور اب اس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر چینی حکومت کا اثر ہو، یہ ان کی کھلم کھلا پالیسی ہے۔ اچھا، اور یہ جو خاص کر افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں، وہاں پہ معدنیات کے حوالے سے آج کل چین کی بھی بہت زیادہ وہ ہے، بڑھ بھی رہی ہے، وہاں ان کی پریزنس بھی بڑھ رہی ہے، تو اس حوالے سے US کی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں ہم افغانستان کے معدنیات، اس پہ آپ کا وہ کیا ہے نظر؟ دیکھیے، جو بڑے ممالک ہیں ان کا نظر رہتی ہے دنیا کی معدنیات پہ، تو پاکستان کے بھی پاس معدنیات ہیں، افغانستان کے پاس بھی ہیں، دونوں خود مختار ملک ہیں، یہ ان کی مرضی ہے جس کے ساتھ بھی وہ معاہدہ کریں یا نہ کریں، اس میں میں اور آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، انڈیا کے حوالے سے ایک وہ رہتا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارا مئی میں جو وہ ہوا وہ تو سب نے دیکھ لیا ہے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ مناسب ٹائم ہوتا ہے ایک ملک کو دوسرے ملک کے کو جواب دینے کا، یا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ تجارت کے اوپر ہونے چاہیے، وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ ہمارا ایک یونین بنے جس طرح یورپی یونین کی مثال ہو؟
تو باتیں پھر جنگ کی طرف نہیں جاتی. ہمسایہ آپ پر حملہ آور ہو تو آپ جواب تو دیتے ہیں نا. ہندوستان ہمارا دشمن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی جنگیں بھی ہوئی ہیں, مئی کے واقعات بھی ہوئے ہیں, لیکن تجارت بھی چل سکتی ہے. دنیا میں بہت سے ممالک کے درمیان جنگیں بھی رہتی ہیں, بالکل, لیکن تجارت بھی رہتی ہے. بھارت اور چین کا آپس میں جنگ بھی ہوئی ہے, ان کے بزنس پارٹنر آج بھی بڑا ہے, بہت بڑے بزنس پارٹنرز ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. چائنا اور یو ایس کا کتنا زیادہ وہ ہے. جی, چائنا اور یو ایس دیکھ لیں کتنی کشیدگی ہے, اس کے باوجود سب سے بڑا ایکسپورٹ کا ملک چین کے لیے امریکہ ہے, اور امریکہ کی سب سے زیادہ امپورٹ جو ہے وہ چین سے ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں بھی کچھ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو اپنے ہمسایوں سے تعلقات ختم کر دیے ہیں, ٹریڈ بھی نہیں ہو سکتی, پاکستان سے گزر کر ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی. ہمیں ان چیزوں کو ریویو کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا مفاد کس میں ہے. کیا ہمارا مفاد اس ٹریڈ کو اسی طرح رکھنے میں ہے یا اس کو اجازت دینے میں ہے. اچھا, یہ پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60% سے مور دین 60% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ مشتمل ہے جوانوں کے اوپر, اور جس ملک کے پاس اتنے جوان ہو تو مطلب وہ ملک جو ہے نا وہ اوپر اٹھتا ہے. آپ بھی اس پہ یقین کرتے ہیں کہ ملک اوپر اٹھے گا؟ جی, یہ جوان اثاثہ بھی بن سکتے ہیں اور بوجھ بھی بن سکتے ہیں. ہم نے بدقسمتی سے اس کو بوجھ بنا لی ہے, ہم ان کو اثاثہ نہیں سمجھ سکے. اور نوجوان کے کیا مسائل ہیں؟ نوجوان تعلیم چاہتا ہے, اپنے حق چاہتا ہے, روزگار چاہتا ہے, کاروبار کے موقع چاہتا ہے. یہ دنیا کا ہر نوجوان یہی چاہتا ہے. جی, تو جہاں پر اس کو ملے گا ادھر جائے گا وہ. آپ کی ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے بجائے, ایک دوسرے پر تنقید اور کرنے کے بجائے, سیاست کو نفرت بنانے کے بجائے اس پر توجہ دیں گے کس طرح معیشت کو استحکام دیں گے تاکہ نوجوان کے مسائل حل ہو سکیں. یہ بہت بڑا اثاثہ ہے, لیکن بہت بڑا بوجھ بھی بن سکتا ہے. آج ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. اچھا, اور سیاست میں جو نوجوانوں کا وہ ہے حصہ ہے, اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو بعض اوقات تو ہم بعض سیاسی جو رہنما ہیں ان سے سنتے ہیں کہ نہیں, یہ خاص کر پی ٹی آئی کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے کہ بہت بدمزگی اور مطلب وہ شائستگی جو پہلے سیاست میں ہوا کرتی تھی وہ آج کل نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست اس حوالے سے کس طرف گئی ہے؟ دیکھیے, صرف نوجوان ہونا کافی نہیں ہے. اگر آپ نے سیاست میں جانا ہے, آپ کے پاس تعلیم بھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے, پھر جا کے آپ کچھ کر سکیں گے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ نوجوان جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ سیاست پر منفی اثر ہے, یہ بات بھی غلط ہے. لیکن یہ کہنا کہ صرف نوجوان ہونے کے ناطے میں یہ عہدہ مجھے چاہیے, کہ یہ بات درست ہے. ان چیزوں کے فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے کہ آج کے دور کی ضرورت کیا ہے, سیاست ہوتی کیا ہے, سیاست کا مقصد کیا ہے. یہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں, اس کے آپ حق میں ہیں کہ وہ مطلب فعال رہے؟ اسٹوڈنٹ یونینز اگر اسٹوڈنٹس کے مسائل کی بات کریں گی تو میں اس کے حق میں ہوں. تاریخ کیا رہی ہے اس کی؟ تاریخ بڑی منفی رہی ہے. تاریخ یہ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں آگے شامل ہوئیں, انہوں نے اس کو اپنا سیاست کا اکھاڑا بنا لیا, ونگ بنا دیا, اور تعلیم جو ہے وہ علیحدہ رہ گئی, اور بالآخر حکومت کو اس کو بین کرنا پڑا. وہ بین آج تک موجود ہے, لیکن اب ایک فرق آ گیا ہے کہ اب آپ کی زیادہ تر جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. ان کے اوپر کوئی بین نہیں ہے, اگر وہ چاہیں تو اجازت دے سکتے ہیں. اس لیے آپ کو اس پر کچھ قدغن لگانی پڑے گی, اس کے اندر کچھ آپ کو حدیں مقرر کرنی پڑیں گی. اور وہ حد یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے مسائل کی بات کریں, آپ آئیڈیالوجی کی بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہاسٹلوں پر قابض ہو جائیں, ایگزامینیشن سینٹر پر آپ قابض ہوں. ایک فائدہ تو ہمیں بظاہر اس کا مطلب نظر آ رہا ہے کہ جس پارٹی کے اندر بڑے اصولی موقف کے اوپر جو جس پارٹی کے رہنما کھڑے ہوں, تو وہ جب ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ یونین سے ہو کے پارٹی کے اندر مطلب اتنے عہدوں کے اوپر وہ پہنچ گئے ہیں. تو
تو فائدہ تو اس کا یہ بھی ہے ویسے. بہت کم لوگ ہیں آج جو اسٹوڈنٹ یونین سے آئے ہیں, کیونکہ 70 کے بعد اسٹوڈنٹ یونین تھی نہیں, تو 50 سال ہونے لگے اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے. تو کوئی اگر ہوگا تو وہ 60 سال کی بڑا ہی ہوگا جو اسٹوڈنٹ یونین کے راستے سے آیا ہے. اچھا, وہ نوجوانوں میں شامل نہیں ہے, وہ نوجوانوں میں شامل نہیں ہوگا. یہ موروثیت کو آپ کتنا برا سمجھتے ہیں, خاص کر جمہوریت کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھ لیں؟ صلاحیت کے بغیر موروثیت جو ہے یہ تباہی کا راستہ ہے. آپ کو ایک تو صلاحیت کو پھر کس طرح گیج کریں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی پرورش ایک پولیٹیکل خاندان میں ہوئی ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا وہ سب کچھ ہوا ہے, تو ہم تو یہی ہم بظاہر اس کو نہیں. صلاحیت آتی ہے کہ کیا تعلیم ہے آپ کے پاس, آپ نے زندگی کا کیا تجربہ حاصل کیا, آپ سیاسی میدان کے اندر آپ نے کس طرح پرورش پائی, یہ صلاحیت میں اس کو سمجھتا ہوں. اگر وہ ہے تو بالکل موروثیت ہے اپنی جگہ پر, لیکن صرف کسی کا بیٹا ہے بیٹی ہونے کی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. آپ مجھے موروثیت کی ایک کامیابی دکھائیں گے, میں آپ کو 10 ناکامیاں دکھا سکتا ہوں. اچھا, اور یہ الیکٹیبلز کی بات آپ نے کہی ہے, تو یہ الیکٹیبلز نے کتنا نقصان پہنچایا ہے ہماری جمہوری سیاست کو؟ الیکٹیبلز خود تو نقصان نہیں پہنچاتے نا. الیکٹیبلز الیکٹ ہو کے آتے ہیں, عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں. نہیں تو وہ تو پھر ووٹ برائے فروخت ہوتے ہیں نا, وہ تو جاتے ہیں جہاں پر برائے فروخت ہو گئے, جاز بھر کے جاتے ہیں, پھر الیکٹیبلز ہی بیٹھ جاتے ہیں جاز کے اندر. سیاسی ناکامی ہے نا, سسٹم کی کمزوری ہے. الیکٹ ہوئے نا, الیکٹ ہوئے, ان کو عوام نے الیکٹ کیا. اگر وہ پیسے دے کر الیکٹ ہوئے تو پھر ناکامی ہے, نظام کی ناکامی ہے. اس کو بدلیں, کس طرح اس کو روک سکتے ہیں. لوگ کیوں الیکٹ ہوتے ہیں؟ لوگ اگر یہ دیکھیں گے کہ سیاست میں پیسے بنانے کا موقع ہے, لوگ آئیں گے سیاست میں, 1 ارب خرچ کریں گے, 6 ارب کما لیں گے. آپ کے ملک میں ہو رہا ہے, آپ کی سینٹ آج بھی آدھے سے زیادہ پیسے دے کر آئی ہے, بالکل اربوں روپے دے کر آئے ہیں. آپ کی قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کی اکثریت ممبران کی اس دفعہ پیسے دے کر آئی ہے. تو پھر انہوں نے پیسے بنانے ہیں. آپ اس نظام کو ختم کریں. آپ پوچھیں, آپ ایک سوال کریں سیاستدانوں سے, جی سوال یہ کریں کہ آپ کے جو اخراجات ہیں اس کے لیے آمدن ہے آپ کے پاس؟ ایک سوال حکومتی سطح پر کہ نہیں انڈیویجولی؟ انڈیویجول حکومت نہیں, انڈیویجول تھے. تو پوچھیں, مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ سیاست کر رہے ہیں, یہ آپ کے اخراجات ہیں, بجلی کے بل ہیں, گاڑیاں آپ نے رکھی ہیں چلاتے ہیں, یہ اخراجات ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, آپ کی آمدن کہاں پر ہے؟ اگر آمدن ہے تو ٹیکس ادا کیا ہے. پوری دنیا اس طرح کرتی ہے, ہم نہیں کرتے. ہم نے بلکہ اب آپ دیکھے ہوں گے کہ ہم نے سانسیں چھپانے کا فیصلہ کر لیا. اب میں کہوں گا جی مجھے بڑا خطرہ ہے, سیکیورٹی کا ایشو ہے, مجھ سے سانسوں کے بارے میں نہ پوچھیں, تو اسپیکر کہہ دے گا جی بڑا خطرہ ہے, ان کو چھوٹ دی جائے, ایگزمپٹ ہو جائے. یہ قانون سے ایگزمپٹ آپ کو اسپیکر کر رہا ہے. اور یہ شبرزیدی صاحب کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ 18-20 FBR کے ہی افسر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہ دے دے تو اس کا FBR کے اوپر یہ بڑا احسان رہے گا, کیونکہ وہ جب آتے ہیں دفتر تو یہ ٹیکس ایویژن کے طریقے سکھاتے ہیں. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں وقت دینے کا. ګرانو کتونکو د رحمت شاه ساحل صاحب د دغه یو شعر باندې به دا پروګرام ختمومه چې د وطن د خوشحالۍ قصې پې ټولې لیکتي, وطن د هغې کاغذونو په ډیران اوده دی. کراس ټاک هم دومره اجازت درنه غواړو. خدای په امان.